تاریخ کے صفحات میں ایسے انبیاء کے قصے درج ہیں جو انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے نبی کی داستان سنانے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو برائیوں سے بچانے کے لیے انت تک محنت کی، جنہوں نے ظالم بادشاہ کو للکارا اور جن کی قربانی رہتی دنیا تک یاد رکھی جائیں گی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت یحییٰ بن امثیہ علیہ السلام نے اپنی قوم کو آنے والے عذاب سے کیسے خبردار کیا؟ حضرت یحییٰ بن امثیہ علیہ السلام کی زندگی کے حیرت انگیز واقعات آپ کو حیران کر دیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک رات میں اللہ نے کیسے 1,85,000 دشمن فوجیوں کو معجزانہ طور پر ہلاک کر دیا؟ یا وہ پیش گوئی جو آج بھی ہمارے لیے سبق ہے؟ آخر تک دیکھیں، کیونکہ یہ کہانی آپ کے ایمان کو مضبوط کرے گی اور ایک نیا سبق دے گی۔ آپ کے تاثرات ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں۔ نیچے اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں۔ حضرت یحییٰ بن امثیہ علیہ السلام کا زمانہ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبری بھی سنائی تھی۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس کے علاقے میں حزقیہ بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا۔ وہ آپ علیہ السلام کی ہدایت پر پوری طرح عمل کیا کرتا تھا۔ اس وقت بنی اسرائیل کے حالات بہتر تھے۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ کے پاؤں میں پھوڑا نکل آیا، جبکہ بابل کا بادشاہ سناکریب 6 لاکھ افراد مشتمل فوج لے کر بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی طرف سناکریب کی فوجوں کے متعلق کیا وحی نازل فرمائی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابھی تک کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ آخر کار وحی نازل ہوئی۔ بادشاہ سے کہیے کہ وہ اپنا جان نشین مقرر کر دے، کیونکہ اس کی موت کا وقت نزدیک آ چکا ہے۔ جب آپ علیہ السلام نے بادشاہ کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچایا تو بادشاہ نے قبلہ رخ ہو کر گریہ زاری شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، اے اللہ، اے مالک الملک، اے تمام معبودوں کو معبود، اے رحمان، اے رحیم، اے وہ ذات جسے کبھی اونگ اور نیند نہیں آتی، میرے اور بنی اسرائیل میں انصاف کے ساتھ حکومت کرنے پر نازل فرما۔ یہ سب آپ کی توفیق سے ہوا ہے اور مجھ سے زیادہ علم رکھنے والے میرے ظاہر اور باطن سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اسے خوشخبری دے دیجیے کہ اس کی گریہ زاری پر اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کو چند سال کے لیے مؤخر فرما دیا ہے اور اسے تو ہی ظاہر اور پوشیدہ سے باخبر ہے، تو ہی ظاہر اور باطن ہے اور تو ہی رحم فرمانے والا اور لاچاروں کی دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ جب اس نے سجدے سے سر ہٹایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ بادشاہ سے کہیں کہ انجیر کا پانی نکال کر اپنے زخم پر لگائیں، اس کا زخم بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ بادشاہ نے اس ہدایت پر عمل کیا تو اسے شفا ہو گئی۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے سناکریب کے لشکر پر موت مسلط کر دی، وہ سب ہلاک ہو گئے۔ صرف سناکریب اور اس کے 5 ساتھی باقی بچے، جن میں سے ایک وقت نصر تھا۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ نے ان 5 کو گرفتار کر لیا، ان کی گردنوں میں توق ڈال کر شہر میں گھمایا اور کئی دن تک گھمانے کے بعد جیل میں بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ بادشاہ سے کہیں کہ انہیں اپنے واپس وطن بھیج دیں تاکہ وہ اپنی قوم کو جا کر اپنے انجام سے آگاہ کریں۔ جب وہ آزاد ہو کر اپنے وطن واپس پہنچے تو سناکریب نے اپنی قوم کو جمع کر کے تمام صورتحال بتائی۔ کاہنوں اور جادوگروں نے کہا، ہم نے پہلے ہی آپ کو بنی اسرائیل کے رب اور ان کے انبیاء علیہ السلام کی شان بتائی تھی، لیکن آپ نے ہماری کوئی بات نہیں مانی۔ اس امت کو تو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہے،
کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کے 1 سال بعد سنخریب مر گیا اور دوسری طرف بنی اسرائیل کا بادشاہ حزقیہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ بنی اسرائیل کے حالات خراب ہو گئے اور ان میں برائیاں عام ہو گئی۔ حضرت شیع علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو متنبہ کیا کہ اگر وہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتے رہے تو بابل کے بادشاہ نبوکدنصر کے ذریعے ان پر سخت عذاب نازل ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ بابل کی فوجیں نہ صرف یروشلم کو تباہ کریں گی بلکہ لوگوں کو قیدی بنا کر لے جائیں گے۔ یہ پیش گوئی کئی سال بعد سچ ثابت ہوئی جب بنو قدنطر نے یروشلم کو تباہ کیا اور بنی اسرائیل کو بابل میں جلا وطن کر دیا گیا۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے لیے ایک بڑی آزمائش اور نصیحت کا باعث تھا۔ حضرت شیع علیہ السلام نے اپنی قوم کو برائیوں سے روکنے کی بہت کوشش کی۔ انہوں نے ان کے ظالمانہ اور فاسق اعمال کو ختم کرنے کے لیے کئی بار انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ ایک اہم واقعے میں انہوں نے کہا کہ اللہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ایک بڑی ہلاکت نازل کرے گا جہاں نہ صرف گناہ گار بلکہ خاموش نیک لوگ بھی شامل ہوں گے۔ اس پر قوم نے ان کا مذاق اڑایا اور ان کی باتوں کو جھٹلایا۔ بعد میں حضرت شیع علیہ السلام کی یہ پیش گوئی پوری ہوئی اور قوم پر سخت عذاب آیا۔ جب بنی اسرائیل کے حالات خراب ہو گئے اور ان میں برائیاں عام ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شیع علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کریں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کی۔ ابھی آپ علیہ السلام کی واعظ و نصیحت مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ لوگ آپ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ علیہ السلام بھاگ کر ایک درخت کے پاس پہنچے۔ وہ درخت پھٹ گیا اور آپ علیہ السلام اس کے اندر داخل ہو گئے۔ شیطان نے جلدی سے کپڑے کا کنارہ پکڑ لیا۔ حضرت جب درخت کے پھٹے ہوئے حصوں نے مل کر نبی کو چھپایا تو کپڑے کا ایک کونا باہر رہ گیا۔ لوگوں نے یہ دیکھ کر آرا منگوایا اور درخت کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ درخت کے ساتھ ساتھ حضرت شیع علیہ السلام کا جسم مبارک بھی 2 ٹکڑے ہو گیا اور آپ علیہ السلام جام شہادت نوش فرما گئے۔